انسان کی عظیم خوشی اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں دن رات سب کے گزرتے ہیں، تھکتے سب ہیں، نیند سب کو آتی ہے، بھوک سب کو لگتی ہے، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں آپ کی اللہ کی طرف انکلینیشن کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ کو صرف پانی پی کر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی زندگی بھر باقی 11 مہینے شاید آپ کو بہت سی مہنگی سے مہنگی ڈرنک پی کر بھی خوشی نہیں ہوتی. جب آپ افطار کے ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں وہی پانی، وہی H2O، کوئی خاص چیز نہیں ہوتی. کبھی کبھی دل بھی نہیں چاہتا کوئی اور ڈرنک پینے کا، نارمل ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور جب آپ پانی کا گلاس اس وقت پیتے ہیں، عام پانی جس کو ہم باقی 11 مہینے لفٹ نہیں کراتے ہیں، اس پانی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جس وقت آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں گے آپ کی ہر نعمت کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو انسان کو قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے پہلے قرآن کو اپنا کلام بنا کر مینشن کیا کہ اللہ نے انسان کو سکھایا. انسان کو قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ 2 ریزنز. ایک ریزن میں نے آپ کو اورینٹیشن میں بتائی تھی. ہم انسان 2 ناموں سے مینشن کیے گئے ہیں قرآن میں، یاد ہے؟ ایک تھا بشر، دوسرا کون سا تھا؟ انسان. تو انسان کو قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 1 فیکٹر، انسان میں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی. ہمیں جب سے ہمیں پیوبرٹی ملے تب سے لے کر جب تک ہمیں موت تک ہوش رہے، ہمیں اپنے شعور رہے، ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر ہمیں نماز دن میں 1 مرتبہ نہیں پڑھنی ہوتی، 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. پھر ہر نماز میں ہمیں 1 رکعت نہیں پڑھنی ہوتی، ہر نماز میں ہمیں کئی رکعات پڑھنی ہوتی ہیں. ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے جس میں ہم کانسٹنٹلی اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں کانسٹنٹلی اللہ سے گائیڈنس چاہیے. کیوں؟ دس از دا مین ریزن کہ انسان میں نسیان موجود ہے. انسان ادھر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، ادھر بھول جاتا ہے. تو اللہ نے انسان میں یہ جو نسیان رکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے. ہر انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہے. عہد الست سورۃ الاعراف میں جو آیا تھا وہ یہ بتاتا ہے اللہ نے تمام روحوں کے اندر اپنی ایکنالجمنٹ کا پائلٹ فلیم رکھا ہے. الست بربکم قالوا بلا شاہدنا. ہر انسان جانتا ہے لیکن انسان بھول جاتے ہیں. انسان کے اوپر بہت سے دنیا کی محبت کے ونیئر آ جاتے ہیں. تو جب انسان اپنی فطرت کو بھولتا ہے، جب انسان اپنی زندگی میں اپنے رب کو بھولتا ہے، اس نسیان کی وجہ سے اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے. دس از ریزن نمبر 1 قرآن دینے کا. انسان بھول جاتا ہے کہ جس جگہ سے آیا ہے، جس رب کے پاس سے آیا ہے، اس نے اپنی معرفت دل میں ڈالی تھی تو اللہ نے ذکرہ کے طور پر قرآن دیا. اگر میں آپ کو یہی بات سمجھانے کے لیے تاکہ آپ اس کو باہر جا کر اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس اینگل سے سمجھاؤں، کیا پھول جب کھلتا ہے تو پھول یہ سوچ کے کھلتا ہے کہ اب سب لوگ مجھے اسمیل کریں گے، ان کو میری خوشبو بہت اچھی لگے گی، میری فریگرنس سے پورا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے، مجھ سے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں گے؟ پھول یہ سوچ کر کھلتا ہے؟ پھول یہ سوچ کر نہیں کھلتا. ارتھ وارم یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے. اور ارتھ وارم کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں کہ اگر میں کس طرح سے جو ہوں زمین میں موو کروں گا اور میرا جو ایکسکریشن ہوگا وہ زمین میں مٹی میں ملے گا تو زمین فرٹائل ہو جائے گی. ارتھ وارم یہ سوچتا ہے. اس کے ہیڈ میں کوئی ایسی انٹینشن ہوتی ہے؟ آپ کے ارتھ وارم کا تو ہیڈ ہی نہیں ہوتا، ہیڈ لیس ہوتا ہے وہ تو. ارتھ وارم یہ نہیں سوچتا کہ میری موومنٹ سے زمین فرٹائل ہو جائے گی. درخت یہ سوچ کر گرو کرتا ہے کہ میں اس لیے گرو کر رہا ہوں تاکہ میری وجہ سے جو O2 ڈیولپ ہوگا، آکسیجن ڈیولپ ہوگی، اس سے باقی مخلوقات کو فائدہ ہوگا. جو شیڈ آئے گا اس میں باقی مخلوقات بیٹھیں گی تو انجوائے کریں گی، جو پھل آئے گا وہ باقی مخلوقات کھائیں گی. درخت یہ سوچتا ہے. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں، میں آپ کو فطرت سمجھانا چاہ رہی ہوں، نیچر. چاہے ارتھ وارم ہو، چاہے پھول ہو، چاہے درخت ہو، ان میں سے کوئی بھی، اور کوئی بھی مخلوق آپ ذہن میں لے آئیں، کوئی مخلوق
یہ سوچ کے کام نہیں کرتی کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو ہوگا. دے آر ورکنگ اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر. بات کلک کی؟ جب انسان اپنی نیچر کے مطابق کام کرتا جاتا ہے تو پھر انسان کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ اگر میں نے آج اس طرح سے مسکرا کر اس کو دیکھا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، اگر میں نے اس طرح سے اس کو غصہ کیا تو میرے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے یا اتنے گناہ بڑھ جائیں گے. ہم انسان اپنی نیچر کو بھول جاتے ہیں. جب آپ اپنی نیچر پر رہیں گے آپ خود بخود وہ کام کریں گی جس سے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کل مولود یولد علی الفطرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر نیو بورن کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے. لیکن انسان کی خرابی کیا ہے؟ ارتھ وارم کے اپوزٹ. انسان بھول جاتا ہے اپنی فطرت کو. اسی لیے اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے، علم کا کلائمیکس، تاکہ وہ اس کو یاد رکھے. ایک اور چیز اسی پوائنٹ آف ویو سے جب ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں، کیا انسان اگر اپنی فطرت بھول جائے تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ گڈ ڈیڈ کیا ہوتی ہے اور اپنی مرضی کی گڈ ڈیڈز نکالنے لگ جاتا ہے؟ اٹس اے ویری کامن فیکٹر. جب انسان اپنی فطرت بھول جاتا ہے تو انسان گڈ ڈیڈ اپنی مرضی سے تلاش کرنے لگ جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ڈرائیو کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی نیچر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. قرآن ہمیں فطرت کو ریوائیو کراتا ہے اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ کام جو فطرت اور قرآن بتائے گا کہ گڈ ڈیڈ ہے وہی آپ اور میں اڈاپٹ کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اور میرے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر بنتا جائے گا. جس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق راستے سے پتھر ہٹانے پر جنت مل گئی تھی، اس نے پہلے یہ سوچا تھا چلو پتھر ہٹاتا ہوں، پتھر بھاگ کر ہٹاتا ہوں، پھر دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا وحی کے ذریعے کہ اس شخص نے راستے سے پتھر ہٹایا ہے. پھر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر مجھے جنت دے دی جائے گی، پھر رہتی دنیا تک میری مثال دی جائے گی کہ ایک انسان تھا جس نے راستے سے پتھر ہٹایا تھا اور اس وجہ سے اس کو جنت مل گئی. اس نے یہ سب سوچا تھا؟ بائی نیچر فطرتاً اس نے ایک اچھا کام کیا، راستے سے رکاوٹ ہٹا دی تاکہ باقی انسانیت کو نقصان نہ ہو. آپ اور میں گڈ ڈیڈز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قرآن کو، اپنی شریعت کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم ڈیپر سوچ سکیں اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ جن کاموں کو ہم گڈ ڈیڈ کے طور پر کرتے ہیں کیا وہ گڈ ڈیڈز رائچیس ڈیڈز میں کنورٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں ہر گڈ ڈیڈ، سیلف کریٹڈ گڈ ڈیڈز رائچیس ڈیڈز نہیں بنتے ہیں. آپ کی اور میری گڈ ڈیڈز جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوں گی دنیاوی لحاظ سے گڈ ڈیڈز ہو سکتے ہیں، آخرت میں وہ آپ کو اور مجھے اپنے نیکیوں کے اعمال میں نہیں ملیں گی جب تک کہ ان کے اوپر قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا سیل آف اپروول نہیں لگا ہوگا. تو ہمیں قرآن دیا گیا ہے، یہ جو ہم بار بار بھول جاتے ہیں ہمیں یہ چیزیں یاد کرانے کے لیے کہ اپنی گڈ ڈیڈز کو رائچیس ڈیڈز کیسے بنانا ہے، اپنی نیچر کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے. جسٹ لیو بائی یور نیچر، اسٹارٹ لیونگ بائی یور نیچر. یہ نہیں ممکن ہوگا اگر ہم قرآن کے سامنے آ کر قرآن کے شیڈ میں نہیں بیٹھیں گے. دوسری چیز جو اس فیکٹر میں موجود ہے جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کیوں ضروری ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے تخلیق کیا. انسان کے اندر، انسان کے ایسنس میں عربی زبان میں انسیت ہے. انسیت اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کا فیکٹر. انسان نرمی، محبت، انسیت، سمپتھی پسند کرتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے اور اپنے لیے بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کو ملے. ان سمپل انسان محبت کرنا چاہتا ہے اور انسان محبت ریسیو کرنا چاہتا ہے. دس از دا سیکنڈ فیکٹر. اور اس وجہ سے اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے تاکہ انسان کو پتا چل جائے کہ اس کو اپنی محبتوں کو سٹریم لائن کیسے کرنا ہے. اس کو پتا چل جائے کہ اس کو ایبسلیوٹ محبت کس سے کرنی ہے. انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی دنیا کی جتنی ریسپانسبلٹیز اور جتنی محبتیں ہیں ان محبتوں میں ٹاپ پرائرٹی پر کون سی محبت ہوگی. آپ کے 4 بچے ہیں، چاروں بچے آپ سے کہتے ہیں زیادہ محبت مجھ سے کریں. آپ کے 3 بہن بھائی ہیں، آپ کے تینوں بہن بھائی کہتے ہیں زیادہ محبت مجھ سے کریں.
امی آپ سے کہتی ہیں مجھ سے زیادہ محبت کرو، ابا کہتے ہیں نہیں مجھ سے زیادہ محبت کرو، تو کس سے؟ شوہر کہتے ہیں نہیں امی ابا بعد میں، مجھ سے زیادہ محبت کرو. تو آپ کی تو بن جائے گی دماغ کی دہی، کس سے زیادہ محبت کروں؟ تو اللہ نے آپ کی اور میرے لیے زندگی آسان کر دی ہے. اگر آپ نے اور میں نے ٹاپ پرائرٹی پر اللہ کی محبت کو رکھ لیا، باقی محبتیں اپنی اپنی جگہ پر خود بخود پلیس ہوتی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کو اللہ کے مقام پر ٹاپ پرائرٹی پر وہی رکھے گا جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے گا، جس کو پتا چل جائے گا ایبسلیوٹ محبت صرف اللہ کی ہے. کوئی ہستی، چاہے آپ کے کتنے بھی محبت کرنے والے والدین ہو، چاہے آپ کا بہت ہی رومانٹک قسم کا ہسبینڈ ہو، چاہے آپ کے بہت ہی اوبیڈینٹ قسم کے بچے ہوں، کوئی آپ سے ایبسلیوٹ محبت نہیں کر سکتا. آج یہ جملہ اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اور پھر جب جب کوئی ان میں سے آپ کا دل توڑے تو اس کو پڑھیے گا، آپ کہے گا ہاں ٹھیک کہا تھا. انسان ہیں وہ بھی، جیسے ہم دوسروں کے دل توڑتے ہیں ایسے لوگ بھی ہمارے دل توڑتے ہیں. لیکن جس نے اپنے دل میں سب سے بلند مقام پر اللہ کو رکھا ہوتا ہے، جو قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، وہ اس طرح سے رشتوں سے اوور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کرتا. تو اللہ نے انسان کو قرآن دیا ہے تاکہ انسان اللہ سے محبت کرنا سیکھے، اور جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے مقاصد واضح ہونے لگ جاتے ہیں، وہ باقی رشتوں کو بھی پرائرٹائز کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان ایوولوشنری اسکیل میں، اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، ایوولوشنری اسکیل میں انسان سب سے ہائیسٹ اسپیشی ہے. اللہ نے تو کہا ہے اشرف المخلوقات، بٹ الحمدللہ اس وقت جس جگہ پر سائنس پہنچ گئی ہے، آپ کی اور میرے لیے بہت سی چیزوں کو قرآن کی اور حدیث کی سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے. صحابہ کے لیے تو کمپلیٹلی امتحان ایمان بالغیب کا ہوتا تھا. ان کو تو سولر ایکلپس نظر نہیں آیا تھا، ان کو تو کاسموس کی وہ ساری نیویگیشنز کے پوائنٹ نظر نہیں آتے تھے جو آج ہبل ٹیلیسکوپ نے آپ کو اور مجھے دکھا دیے ہیں. انہوں نے تو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا تھا، تو ان کا تو میجورٹی ایمان بالغیب تھا. آپ کی اور میرے لیے سائنس نے الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے. ایوولوشنری اسکیل میں انسان کو ایز اے ہائیسٹ اسپیشی رکھا جاتا ہے. اب میں آپ کو انسان کی حقیقت کے بارے میں، خلق الانسان کی ایک آخری ایک آپ کو میں یہاں پر اینگل، ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اصل میں براٹ اپ نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں نا ہم نے اپنے بچے اپنے بہت اچھے سے پالے، بڑے اچھے پرورش کیے. اسکالرز کہتے ہیں انسان براٹ اپ نہیں کیا جاتا، انسان پالش کیا جاتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. اگر آپ اور میں یہ جملہ سمجھ جائیں گے تو زندگی میں اپنی فطرت کو تلاش کرنے کی کوشش قرآن کی روشنی میں ضرور کریں گے. ہم براٹ اپ نہیں کیے جاتے ہیں. ہمارے اندر جو اللہ نے بلٹ ان کوالٹیز رکھی ہیں ہماری فطرہ میں، علم، دنیا، سراؤنڈنگ، ریسورسز، ایجوکیشن، چاہے وہ سیکولر ہو یا وہ ریلیجس ہو، ٹیکنیکلی ان سارے فیکٹرز کو ہمیں پالش کرنا چاہیے. آج سکولز، خاص طور پہ سیکولر سکولز، آج اکیڈیمیا، آج یونیورسٹیز انسانوں کو ایک را پروڈکٹ کی شکل میں نکال رہے ہیں باہر. سب دنیا پرست. اٹس جسٹ دا می جنریشن. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، ہر بچے کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے سیلفی کلچر. ہاں، اگر اماں بھی یہی کرتی ہیں تو اماں کا بھی یہی حال ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. دس از دا سیلفی کلچر، رائٹ؟ ہمارے بچے جن ایجوکیشن سسٹمز میں سے نکل رہے ہیں، وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے گھر، ماں باپ کی تربیت، ہمارے آس پاس کے انوائرمنٹ، ہمارے گھر کے بزرگ، ان سب کو مل کر اصل میں ہر انسان کو اس کی فطرت کے قریب کرنا ہوتا ہے. اور ہر انسان میں جو اس کے اپنے پوٹینشیلز ہیں، ہم سب میں مختلف صلاحیتیں ہیں. کیا ہم سب خواتین یہاں جتنی بھی اس وقت بیٹھی ہیں، ہم سب میں ڈیٹو ایک جیسے کریکٹرسٹکس ہیں؟ نہیں. لیکن کیا ہماری فطرت ایک ہے؟ فطرت میں ہم ایک جیسے ہیں، بالکل ایک دوسرے کا ریپلیکا. لیکن ہماری پرسنالٹی، جو ہماری مختلف اللہ تعالیٰ نے انکلینیشنز رکھی ہیں، وہ الگ الگ ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ انسان کو آؤٹ سائڈ فیکٹر پالش کریں، اس کی فطرت کو انہینس کریں.
اس کی کوالٹیز کو باہر نکالیں. ہر انسان اللہ کے سامنے آگے بڑھنے میں کسی بھی اچھے راستے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. کہ اللہ کے راستے پر آنے کے لیے صرف ایک انسان کو مثال کے طور پر صرف اور صرف فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر کے بھی آپ اللہ کے قریب آ سکتے ہیں؟ آپ عورت ہیں، صحیح، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے ریسورسز نہیں ہیں، یا آپ کے والد کو یا آپ کے بھائی کو یا آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہیں. چلیں بھائی تو ویٹ کرتے ہیں، ابھی جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ بھائی کیسے مجھے روک سکتا ہے؟ چلے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت والد کی اور شوہر کی. آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں بیگم آپ مجھے اتنی پیاری لگتی ہیں، بس دل چاہتا ہے اب صرف لاؤنج ڈرائنگ روم میں سیٹ ہو کے بیٹھی رہیں ڈال کی طرح، بس آپ کہیں جایا نہ کریں.